مکس پلیٹ میں میرے آج کے مہمان ہیں HSY حسن شہر یاسین، ایک انٹرنیشنلی نون ڈیزائنر، ایک باکمال کوریوگرافر اور ایک زبردست ٹی وی ہوسٹ۔ آئیے ملتے ہیں HSY سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، ہاؤ آر یو سر؟ بہت شکریہ جی، لولی انٹروڈکشن آپ کی طرف سے آتے ہوئے تو اور بھی اچھا لگا۔ آپ کو تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے آگے سب کچھ شروع ہوا، اپنے شروع سے دیکھتے ہوئے آپ آئے ہیں، تو آپ نے اتنی تعریف کر دی تو بہت شکریہ۔ یا ویلکم۔ حسن، میں اس انٹرویو کا آغاز آپ کی ابتدائی زندگی سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کا بچپن کہاں گزرا؟ پیدا جی میں پاکستان میں ہوا، میرے والد صاحب اس وقت پالیٹکس میں تھے۔ پھر تقریباً 2 سال کی عمر تک ہم لوگ، کیونکہ امی ابو اکٹھے نہیں تھے اور امی باہر چلے گئی تھی تو میں ان کے ساتھ باہر چلا گیا تھا، تو میری زیادہ جو چائلڈہڈ ایئرز ہیں وہ باہر تھے، بیسکلی لنڈن اور نیو یارک کے بیچ میں، جہاں امی اس وقت کام کر رہی تھیں۔ تو آپ کی ابتدائی اسکولنگ بھی پھر باہر ہوئی؟ جی بالکل، مجھے ایکچولی اردو نہیں آتی تھی جب میں واپس پاکستان آیا تھا۔ 16 سال کی جب عمر میں واپس آیا تھا، مجھے شوق بہت تھا واپس آ جانے کا، ایک سینس آف بلانگنگ تھی جو مجھے باہر بھی ہمیشہ میں اس کو مس کرتا تھا۔ جو میں بہت ایزی گوئنگ ہوں، اسکول میں بہت جلدی دوست بنا لیتا ہوں، جہاں ہوتا ہوں دوست 4 بنا لیتا ہوں۔ مجھے بہت شوق ہے ہر چیز کے اندر ناک صرف گھسنے کا، مگر اس کا لیڈر بننے کا۔ تو اسکول میں بھی پریزیڈنٹ تھا، ڈبیٹس کلب کا بھی، ڈرامٹکس کلب کا بھی۔ تو یہ کبھی نہیں تھا کہ میں فٹ ان نہیں کرتا تھا، میں بڑے آرام سے کہیں بھی فٹ ان ہو جاتا ہوں۔ مگر مجھے معلوم تھا کہ میں کسی طریقے سے سب سے ذرا سا فرق ہوں میرے اندر۔ جو ایک امی جو باتیں کرتی تھیں پاکستان کی، جو ٹریڈیشن کی باتیں کرتی تھیں، جو ہمیں کانسٹنٹلی کلچر کے بارے میں بتاتی تھیں، اس سے مجھے لگتا تھا کہ میں کہیں سے باقیوں سے فرق ہوں، اور ایک بہت شوق تھا واپس جانے کا۔ امی سے ملاقات بڑی کم ہوتی تھی، شاید اس لیے اردو کبھی نہیں سیکھی۔ امی بچپن میں 4 جابس کرتی تھیں۔ صبح میں اٹھتا تھا تو امی کام پہ جا چکی ہوتی تھیں، شام کو جب اسکول سے واپس آتے تھے اپنا ہوم ورک چیک کر کے پھر وہ اپنی ایوننگ کالج پہ جاتی تھیں، پھر رات کو ایک اور لیٹ نائٹ پھر سے کہیں کام کر رہی تھیں۔ امی نے بہت محنت کی ہم پہ، ہمیں اچھے اسکولس بھیجنے کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، مگر اردو سے کبھی کوئی تو انٹروڈکشن نہیں ہوئی۔ کتنے برس کے تھے جب آپ پاکستان آئے؟ 16 سال کا تھا جی میں۔ اچھا، 16 سال کا تھا۔ 16 سال تھے تو آپ کو پتا ہے اپنے پوری 16 سال کی عمر میں بچہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ جی میں تو اب ایڈلٹ ہو گیا ہوں، اور میں تب تک کام کرنا شروع ہو چکا تھا۔ میں 12-13 سال کی عمر سے مجھے معلوم تھا کہ میری رسپانسبلٹی ہوگی کہ میں نے گھر پہ ہیلپ آؤٹ کرنا ہوگا۔ تو میں 12 سال کا تھا جب میں نے اپنی پہلی جاب کی تھی ایک اسکول کی لائبریری کے اندر، اور اس کے بعد پھر 13 سال کی عمر میں کسی برگر پلیس پہ، برگر جگہ ہوتی ہے وہاں فرائی کرنا برگرز، اور تو چھوٹی چھوٹی جابس کرتے کرتے میں کرتا رہتا تھا۔ جب میں پاکستان آیا تو مجھے ہر چیز بہت نئی لگی، ڈر بھی لگا بیکاز میں بہت آؤٹ آف پلیس بھی تھا، اور خوشی بھی بہت تھی بیکاز میں بہت ان پلیس بھی تھا۔ تو آپ باہر سے پاکستان کیوں آ گئے؟ ہم پاکستان آئے تھے جی کچھ چند کام کے لیے، جیسے کہ کوئی پیپر اور کما کا کچھ ہونا تھا، مگر آ کے امی بس آئی گیس یہاں رہنا چاہ رہی تھیں، اور بہت سے وجہ تھے جی اس وقت کہ کیوں یہاں رہ رہے تھے۔ آئی تھنک یہ سارا ایکسپلین کرنے کے لیے آئی تھنک میری امی کی زیادہ ضرورت ہوگی، کیونکہ میں بہت ہی اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی، مگر یہ مجھے پتا تھا کہ اب ہم پاکستان اپنا واپس گھر بنانے لگے ہیں۔ شاید امی کمفرٹیبل تھیں واپس آنے کے لیے، شاید اتنے سال گزر گئے تھے، شاید اتنا فاصلہ ہو چکا تھا، شاید وہ اتنی مضبوط خود اپنے آپ کو اور پاکستان آپ کی وہ آ کے آپ کی وہ سینس آف بلانگنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی۔ آئی تھنک امی اس سے بڑی خوش تھیں، اور میں بڑا خوش تھا اپنے اتنے کزنز، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اتنے زیادہ کزنز ہوتے ہیں، اتنے زیادہ رشتے دار، اتنے، اور عمر بھی 16 سال، سارے کزنز یا دوست یار اتنے زیادہ بن گئے۔ مجھے بہت اچھا لگا، اور پھر جہاں تک اسکول پہ جانا تھا، اب اسکول کو داخلہ نہیں دے رہا تھا جی۔ میں امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوا تھا، امریکن اسکول والوں کو کہاں بندوں کو داخلہ دیتا، کہتے جی LAS جاؤ۔ اب LAS بہت اچھا اسکول ہے، مگر میری والدہ تو افورڈ نہیں کر سکتی تھیں۔ اب میں نے یہاں اسکول جانا تھا، اسکول جانا ہی ایک اتنی بڑی ایک چیلنج بن چکا تھا، بٹ یہ سارے چیلنج میں نے بڑے ایزیلی ایکسیپٹ کیے اور میں نے پورے بھی کیا۔ اچھا، حسن شہر یار یاسین سے HSY بننے تک یو ڈیڈ اے لاٹ آف اسٹرگل، لائک آپ نے گھر پینٹ کیے، آپ نے بہت ساری اور جابس، گھر پینٹ کیے جی، گروسری اسٹورز کا کلرک بنا۔ کوئی جاب مجھے کبھی بڑی یا چھوٹی نہیں لگی، جاب تھی۔ صحیح، اگر ڈریم تھی کچھ بننے کی تو اس کے لیے کام تو کرنا تھا۔ اور میری والدہ کو میں نے پرومس کیا ہوا تھا جی کہ میں ان کا ایک لوتا بیٹا ہوں، انہوں نے بڑی محنت کی مجھے بڑا کرنے کے لیے، اور میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں ان کو جو بھی چیز ہوں، جو کام کروں،
میں نے ان کو کہا تھا کہ میں اس میں سب سے بہتر ہوں گا, کامیاب کروں گا. آپ جس کمرے میں آئیں گے آپ کا سر بلند ہوگا, آپ with pride, میں آپ کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرنے دوں گا. تو ڈیزائن اور فیشن میں اپنا قدم رکھنا ہی بہت مشکل کام ہے. ایک تو لڑکوں کے لیے تو بہت ہی مشکل, آج تک لڑکوں کو اگر وہ جائیں تو آٹومیٹکلی کسی وجہ سے آپ کو ویک سمجھتے ہیں, یا سمجھتے ہیں آپ باقی کام نہیں کر سکے, یا آپ کے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں ہے. وہی کنونس کرنا میری امی کو بہت مشکل تھا, اور اپنے آپ کو بھی, تو اسے ایک ڈر ہوتا ہے. مگر میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ جو بھی چیز کریں, اگر آپ اچھے اخلاق کے ساتھ کریں, اچھی محنت کے ساتھ کریں, عزت کے ساتھ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ دل کے ساتھ کریں, آپ کو ہر چیز میں نہ صرف کامیابی حاصل کریں گے مگر آپ عزت بھی حاصل کریں گے, کامیابی ملتی ہے. اور ڈیزائن میں بھی جب میں اس میں آیا تو اچھا سوری میں نے آپ کو قطع کلامی کی, آپ نے پاکستان آ کے پی ایس ایف ٹی میں ایڈمیشن کیوں لیا؟ آپ کے ذہن میں تھا کہ آپ ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہوا تھا کہ جی میں 16 سال کا جب آیا تھا تو 17 ایئرس کی عمر میں میرا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اور بہت سیریس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, جس کی وجہ سے ہم لوگ واپس آ رہے تھے. بڑی لمبی سٹوری ہے, مگر ہم لوگ بھائی کے کباب لینے گئے تھے, روزے کا وقت ہے, اور ہم کباب لے کے واپس آ رہے تھے. ہم سب کے روزے تھے گاڑی میں, اور میں واپس کالج جا رہے تھے. ابھی میں لکاس میں تھا, ہمارا پلے چل رہا تھا اور ڈبیٹس کی ریہرسل چل رہی تھیں. سردیوں کے مہینے تھے تو تیز بارش ہو رہی تھی, اور ہم لوگ لے کے آ رہے تھے, کھانا لے کے آ رہے تھے سب کے لیے. انفارچونیٹلی رستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور میں جب ونڈ اسکرین کے تھرو گیا تو میری آنکھوں کے اندر پھنس گیا, اور میری آنکھ آئی سائڈ چلی گئی, اینڈ آئی بیکیم بلائنڈ فار اے لانگ ٹائم, جو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی لمبا ٹائم تھا, مگر کافی لمبا. اور میری کافی سرجریز ہوئیں اس کے بعد, کافی ڈاکٹرز نے مدد کرنے کی کوشش کی, اور آہستہ ٹوٹل لاس آف آئی سائٹ. بہت آئیز جی. تو جب آہستہ سائٹ آنا شروع ہوئی تو زندگی کوئی عجیب سی اور فرق سی لگی. وہی ٹیبل, کرسی, یہ واز, کسی کی شکل پہلے سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی, پہلے سے زیادہ اس کے اندر خوبصورتی نظر آ رہی تھی, ہر چیز کے اندر کچھ نظر آ رہا تھا. لال سیب مجھے امی دے دیتی تھیں, میں اور اس کو دیکھتا رہتا تھا, بس مجھے صرف لال رنگ نظر آتا تھا بہت دیر کے لیے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا زیادہ تر کپڑے بھی میں لال ہی بناتا ہوں, بیکاز وہ میرے لیے ایک کلر آف لائف ہے. امی مجھے جب چمچ سے کچھ کھلاتے تھے, بیکاز مجھے نظر نہیں آتا تھا, تو میں کہتا تھا کہ بس میرے منہ کے آگے چمچ پکڑی رکھیں, بیکاز اس کے اوپر ایک لائٹ کر رہی ہے جو اس سے زیادہ خوبصورت چیز ہو ہی نہیں سکتی. اس وقت مجھے لگا کہ مجھے شاید یہ لگا نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک موقع تھا, ایک نیا موقع کس کو ملتے ہیں جی, کہ زندگی پھر سے جینے کے. must have been a very difficult time. It was a very difficult time, سب میرے لیے بھی, I think میری امی کے لیے بھی, ہماری فیملی کے لیے بھی, مگر اس کے ساتھ also it was a very big learning time for me. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک مشکل وقت ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں ایک مشکل وقت آپ کے لیے کسی وجہ سے آیا ہوتا ہے. میں تو یہ جو کرونا کا وقت بھی گزر رہا ہے, بہت لوگ کہتے ہیں 2020 کو ریز کر دو, میں کہتا ہوں 2020 کو صرف نہ ریز کرو, یہیں سیکھنے کے موقع مل رہے ہیں. صحیح. مشکل وقت میں سیکھنے کے لیے بڑا کچھ ہوتا ہے. اس وقت میں نے یہ بھی سیکھا کہ میں اگر وہ چیز کروں جو باقی لوگ چاہ رہے ہیں, میں وہی بنوں گا جو باقی لوگ جیسے بن جاتے ہیں, ناخوش, گھبرائے ہوئے, زندگی سے بیزار, ایک اس جاب میں جس میں وہ خوش نہیں ہے. میں وہ زندگی نہیں جینا چاہتا جو زندگی میری نہ ہو, اور مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں نے یہ چیزیں کرنی ہیں, تو مجھے اگر کرنی ہے تو مجھے آپ ہی کہنا ہوگا, اور اپنے اگر پیروں پہ خود کھڑا ہونا ہے تو مجھے اس چیز پر رسپانسبلٹی لینی ہے جو میں خود کر سکتا ہوں. تو امی کو میں نے جا کے کہا کہ دس از اے نیو اپرچونیٹی, تو نئی زندگی مل رہی ہے مجھے, اپرچونیٹی مل رہی ہے خوبصورت چیزیں بنانے کی, اور دنیا کو اپنی نظر سے خوبصورت چیزیں دکھانے کی. آپ کو مجھے کرنا ہو, یو ہیو ٹو لیٹ می ڈو اٹ. اوکے. فیشن اسکول تب کھل رہا تھا. امی ایک ایجوکیشنلسٹ ہیں, امی نے 50 سال سے پڑھایا ہے. میرے نانا بھی ایجوکیشنلسٹ تھے, سینٹرل ماڈل اسکول کے پرنسپل تھے. میری نانی باہر گئی تھی جی کالج کے لیے, اور میری دادی بھی, جب کوئی ایسا ٹرینڈ نہیں تھا. ہمارے بہت, میری امی کے انکل, ماموں, چاچا بھی, وہ بھی چیف جسٹس ہے پاکستان کے. میرے والد صاحب بھی بہت ایجوکیٹڈ ہیں. ہمارے گھر ایجوکیشن بہت ضروری تھی. تو امی کہتی تھی ٹھیک ہے, یہ تم کہتے ہو کہ تم نئی زندگی جینا چاہتے ہو اور یہ کرنا چاہتے ہو, مگر ہر زندگی میں ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اگر تم لائر بننا چاہو گے تو میں اسکول بھیجوں گی, اگر میں تمہیں ڈاکٹر بن جاؤں, تم اگر فیشن کرنا چاہتے ہو اس کا اسکول ڈھونڈو اور اسکول کے اندر پڑھو, اور پڑھائی کے بغیر تم کام نہیں کر سکتے, بیکاز دیر از نو بس جی. تو فیشن کا خیال کیوں آیا آپ کو؟ ایکچولی آیا خیال تھا آرٹ کا, فیشن کرنا چاہتا تھا مگر گھبراتا تھا کہنے سے. مجھے کہا تھا آرٹ سے شروع کریں گے, تو میں نے اپلائی کرنا چاہ رہا تھا NCA. اوکے.
मगर एनसी के साथ साथ मैंने चालाकी में यहाँ भी अप्लाई था। जब यहाँ हुआ और मेरा टेस्ट इतना अच्छा आया तो अम्मी को मैंने बताया, अम्मी कह रही पागल हो गए हो। मैंने कहा आगे स्कूल देखें तो सही। उस वक्त मिसेस अब्बासी प्रिंसिपल थी और आई, उन्होंने अम्मी ने उनसे बात की, उन्होंने कहा भी बड़े बेटे में बड़ी टैलेंट है। आई गेस वो पहली दफ़ा उन्होंने एक स्कूल देखा जहाँ एक्चुअली एजुकेशन हो रही थी, वो कोर्सेज थे, फ्रेंच टीचर्स आई हुई थी। अम्मी को एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि फ़ैशन सिर्फ एक छोटी सी चीज़ नहीं है, $multi-billion इंडस्ट्री है और हज़ारों साल से चल रही है, 100 सालों से तो सिर्फ एक इंडस्ट्री बन चुकी है। फ्रेंच टीचर्स आपको कुटोर सिखा रही हैं, शायद ही कुछ बन जाए। तो किसी तरीके से उन्होंने भी और मैंने बड़ी मुश्किल से उनको मना लिया। मगर तब भी मुझे ये नहीं पता था कि मैं डिज़ाइनर बनूंगा, तब मैं कोरियोग्राफी करना शुरू हो चुका था। मैं एक्सीडेंट के फ़ौरन बाद ही शो डायरेक्ट करना शुरू हो गया था। मगर पहला शो आपने लाइक 1994 में मैंने पहला शो किया। मैं एक्चुअली गया था ऑडिशन करने मॉडल के तौर पे और तब मुंह पे बहुत ज़्यादा स्कार्स थे, अभी नया नया एक्सीडेंट हुआ था और सब दोस्तों का ये ख्याल था कि अगर तुम जाओगे और ऑडिशन करोगे एज अ मॉडल, शायद तुम्हारे अंदर वो जो कॉन्फिडेंस टूट चुका है वो शायद वापस आए। मगर मॉडल के लिए किसी ने ले तो लिया, मगर साथ साथ 4 डिज़ाइनर्स का शो था, उनमें से एक डिज़ाइनर के कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे और उनके पास मैं गया, उनका नाम था नीलोफर शाहिद। और मैंने कहा, उनमें सब उनको कुकू खाला कह रहे थे, तो मैं भी उनको कुकू खाला कहना शुरू हो गया और अब तक उनको वही कहता हूँ। अब तो मैं अपनी खाला की तरफ समझता भी हूँ। तो मैंने कुकू खाला, मैंने आपको एक शो ना डायरेक्ट करना है। उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता, तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या। मैंने कहा बड़े मेरे आइडियाज़ हैं, मैं इस तरह भी कर लूँगा, तो ये भी कर लूँगा, तो दिए इस तरह ले आएंगे, तो एकदम से म्यूज़िक ऑन होगा तो इस तरह लाइट होगी, जिस तरह मेरे शोज़ होते हैं। मैंने कहा जी हर चीज़ ड्रामेटिक होनी चाहिए। हम लोग आए ना जी, वो सिर्फ कपड़े देखने नहीं आए, वो एक कहानी सुनने आए, वो एक जर्नी पे जाना चाहते हैं। उनको एक कहानी चाहिए, उनको एक सफ़र चाहिए जिससे वो दूर जा रहे हैं। फैशन भी एक एंटरटेनमेंट साथ और बिजनेस हो सकती है। तो उनको मैंने आइडियाज़ बताए, उन्होंने बड़ी ज़रा परेशान हुई और इंटरेस्टेड भी थी। उन्होंने कहा चलो तुम मेरा हिस्सा कर लो शो का। मैंने किया और मेरे ख्याल से, अब तो मैं पीछे देखता हूँ, बड़े अजीब से आइडियाज़ थे मगर लोगों को बड़े अच्छे लगे। और तब एक नया अखबार निकला था, द न्यूज़। और उन्होंने मेरे ऊपर उन्होंने लिखा कि शो अच्छा था। एक हिस्सा था जो एक नए लड़के हसन जहांगीर ने किया था, जो आगे जाके टैलेंट होगा। बस मुझे वो तकलीफ हो गई उसकी कि उन्होंने मेरा नाम गलत लिख दिया। फिर अम्मी को मैंने कहा, अम्मी ये देख रही है, अब यही अखबार के ऊपर मेरा हेडलाइन आएगी और नाम सही होगा। और बस उस जिद में मैंने कहा अब मैं करूंगा जब तक हर अखबार मेरा नाम सही ना जाए, हसन शहरियार यासीन। जबरदस्त। और बस उस जिद से बस आप देखें अब यहाँ बैठा हूँ। एक अच्छा डिज़ाइनर बनने के लिए मेहनत के अलावा क्या ज़रूरी है? डू यू थिंक कि कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर होने चाहिए या एक्सपीरियंस? देखिए जी, डिज़ाइनर बनने के लिए आपके पास एस्थेटिक सेंस तो होंगे ही, जो आप स्कूल जाएंगे। उसके साथ फैशन स्कूल में आप क्राफ्ट और उसकी टेक्निक पढ़ेंगे कि आपको कपड़े बनाने आएंगे। अगर आपको खुद बनाने नहीं आएंगे तो आपने दूसरों से क्या बनवाने। आपको कलर्स की समझ होने के साथ साथ कलर की एक आइडियोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, हिस्ट्री ऑफ फैशन आना चाहिए। ये तो आपके हो गए बेसिक्स। उसके बाद क्या, अगर आपके अब्बू आपको ढेर सारे पैसे देंगे और आप प्रेस में जाके एड्स डाल देंगे और अपने आप को किंग ऑफ दिस एंड क्वीन ऑफ दैट कहने शुरू आप हो जाएंगे? नहीं, बिकॉज आपके कपड़ों के अंदर वो एक डेप्थ और एक एक्सपीरियंस आएगा नहीं जो आपका कस्टमर बड़ी अच्छी तरह से जानता है। एट द एंड ऑफ द डे हमें जज करने वाला ना मैगजीन्स है ना न्यूज़पेपर्स हैं, वो कस्टमर है। उसकी फिंगर ऑन द पल्स है कि आप कैसे हैं, और वो आप कैसे सीखेंगे? सिर्फ एक तरीके से, आप एक्सपीरियंस लें। एक्सपीरियंस का मतलब आप किसी डिज़ाइनर के साथ काम करें, उसके नीचे काम करें। यानी कि ये ना समझें कि आप बहुत बड़ी चीज़ है, आप आएँ और हर चीज़ को साइड पर रखें। अपना एक्सपीरियंस जो आपने सीखा है ऑन टेक्निकली वो लेके आएँ और उसकी कम्युनिकेशन सीखें, उससे अंडरस्टैंड करें कि वर्कर से काम किस तरह निकाला जाता है और एक टांका किस तरह बेहतर हो सकता है। आप एक डिज़ाइनर नहीं, 2, 3, 4 के साथ आप कम से कम 5 से 7 साल लगाएं और सीखें। और फिर जब आपको लगे कि अब उस सारी चीज़ों में से आपने वो चीज़ निकाल ली है जो अब आपकी है, फिर आप ऑफिस में लग जाएं। मगर ये जुमा 8 दिन वाला जो फेम है ना जी, कि आज डिज़ाइनर बन गए, सर पे कुकर पहन लिया और बस वो हो गए, ये सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर आपने डिज़ाइनर बनना है तो आप एक्सपीरियंस लेके साथ आएँ और आपको जज करने वाला आपकी ऑडियंस होगी और आपकी ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करेगी जब आप उसको वो चीज़ देंगे जो आपकी अपनी। सो इट मीन्स के इट इन्वॉल्व्स एन एक्सटेंसिव लर्निंग प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू फैशन डिजाइनिंग एंड स्टफ। वुड यू वांट एनीवन टू ऑपरेट ऑन यू who doesn't have experience? Yeah, exactly. Your clothes are like your body. It's an extension of you, Ji.
آپ کا ایک باڈی پارٹ کا ایکسٹینشن ہے, آپ کی ریپرزنٹیشن کا وہ ایک ایکسٹینشن ہے. جب آپ دروازے کے اندر آتے ہیں آپ کی صرف شکل صورت نہیں دیکھتے, مگر آپ کی پوری جو آپ نے پہنا ہوا ہے, جو آپ جس طرح کے آپ کا لباس ہے, جو لباس ڈیزائن کرنے والا ہے اس کے پاس ایکسپیرینس تو ہونا چاہیے نا جی. اور اس کو جب تک وہ انڈرسٹینڈ نہ کریں کہ میرے کلائنٹ کو کیا چاہیے اور اس کے اوپر کیا اچھا لگے گا, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ڈیزائنر بن سکتا ہے. ہاں ضرور بنے, میں یہ نہیں کہتا کہ ینگ لوگ جنریشن والے ڈیزائنرز نہ بنے, آج کل تو اتنے ینگ گریجویٹ بھی ہو رہے ہیں, پر تھوڑا سا وقت نکالیں, تھوڑا سا ایکسپیرینس لیں, کام کریں, اینڈ آئی تھنک دا ورلڈ از یور oyster. پاکستان میں عام لوگوں کو فیشن کی کتنی سینس ہے؟ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہر چیز میں پچھلے 5 یا 6 سال میں بہت بدل چکی ہے. وہ جو پاکستانی آپ کو 2010 میں ملتا تھا سڑک پہ بھی, وہ اب 2020 میں بالکل فرق ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پاس ایک ایسی ڈیوائس ہے جو اس کے پاس پوری دنیا کی انفارمیشن اس کے پاس حاصل کر سکتا ہے, اور کہیں بیٹھ کے حاصل کر سکتا ہے, جہاں مرضی کیوں نہ ہو. اور اس میں ایک ڈر والی بات بھی بہت ہے, بیکاز کوئی زیادہ انفارمیشن جو نہ بھی ہونی چاہیے وہ بھی حاصل کر سکتا ہے, جو شاید نہ بھی دیکھنا پسند کرے وہ بھی دیکھ سکتا ہے. مگر اب جو انسان ہے وہ خود ایک ایڈیٹر ہے, وہ خود اس نے ایڈٹ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا. مگر اس وجہ سے اس کو پہچان اور انڈرسٹینڈنگ بہت ہے. مطلب the world is on one click now. Absolutely. آپ پہلے ہوتا تھا کہ جی کوئی چھوٹے شہر سے کوئی آیا تو آپ اس کو بتائیں جی یہ کلر ان ہے تو یہ ہے تو یہ آپ پہ اچھا لگے گا. اب آپ ایسا نہیں بتا سکتے, وہ اس کلائنٹ کو پتا ہے, وہ جانتی ہے آپ سے شاید زیادہ, اس نے زیادہ اسکرول کر کے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ وہ جانتی ہے. The audience is far more educated, far more exposed. They have far more information than you think that they do. And therefore, your work is going to be far more difficult. But that's okay. A more understanding audience and a more understanding buyer makes your job better, because now you're not shooting in the dark. You know exactly what they want. You know exactly what to make. Choices are yours. Absolutely. کراچی اور لاہور کے فیشن ڈیزائنرز میں کوئی رفٹ ہے, کوئی مقابلہ ہے؟ ہونا نہیں چاہیے جی, ہونا نہیں چاہیے. Does it exist? Of course it exists in some ways. کچھ ڈیزائنرز میں ہیں, کچھ لوگوں میں ہیں, صرف ڈیزائن میں نہیں, بڑی بڑی چیزوں میں, شہروں میں تو ہوتا ہے I guess. مگر میں اس سے میں بہت خلاف ہوں اس کے. یہ see the bigger picture جو ہے نا جی, جو سب سے بڑی پکچر ہے وہ ہے پاکستان. اور پاکستان کو مضبوط رکھنے کے لیے, اس کو اسٹرانگ دکھانے کے لیے, اس کی اسٹرانگ ریپرزنٹیشن دنیا میں کرنے کے لیے ہمیں پہلے پاکستان کو اسٹرانگ رکھنا ہے. یہ جو ڈویژنز ہوتی ہیں یہ صرف پاکستان کو ویک کرتی ہیں, نہ ہمارے صرف, ہاں مگر پوری دنیا میں ایک مذاق بنتا ہے کہ او لاہور دا ڈیزائنر, کراچی ڈیزائنر, کیا فرق پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں جی کہ نیو یارک کا ڈیزائنر تو مایامی کا ڈیزائنر, ہم کہتے ہیں یو ایس ڈیزائنرز, یو کے ڈیزائنرز, اٹالین ڈیزائنرز, فرینچ ڈیزائنرز, پاکستانی ڈیزائنرز. آئی بلیو دیٹ یونٹی بہت ضروری ہے. ایک خاصیت ہے ہمارے پاکستان کے اندر. لیکن حسن یہ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کیوں وائی دیر از اے رفٹ آلویز اے ڈویژن بٹوین لاہور اینڈ کراچی؟ آپ پاکستان کے فیشن انڈسٹری کی ڈویژن کی بات کر رہے ہیں, آپ اپنے پالیٹکس کو دیکھ لیں, آپ اپنے کسی سیمنٹ انڈسٹری کو دیکھ لیں, آپ اپنے شوگر انڈسٹری کو دیکھ لیں, آپ اپنی انٹیریئرز انڈسٹری کو دیکھ لیں, آپ اپنے کراچی اور لاہور کے بینکس کو دیکھ لیں. ڈیزائن تو بہت دور کی بات ہے, ایٹ لیسٹ وہ اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم میں اپنا کام دکھا دیتے ہیں. ہم تو پالیٹیشنز ایک اکٹھے یونٹ جگہ پہ کھڑے ہو کے they can't even speak to each other. This answer I can't give you, but I will tell you this. جب یہ یونین ہوتی ہے, جیسے کہ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں پاکستان فیشن ڈیزائن کاؤنسل یا باقی جو فیشن ویکس ہوتے ہیں, یہ یونین کا جو کٹی ہوتی ہے, کیا خوبصورت یونین ہے. ایبسولوٹلی, نو ڈاؤٹ. طرح طرح کے رنگ, طرح طرح کے کلرز. پاکستان کی خوبصورتی سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. ہمارے پاس کام کی, کلر کی, ہمارے اٹانکوں کی, ہمارے انداز کی. اف یو برنگ آل آف دیز ورائٹیز ٹوگیدر, جتنی ڈائیورسٹی پاکستان میں, آئی ڈونٹ تھنک کہ اور ملکوں میں, اینڈ آئی ہیو ٹریولڈ دی ورلڈ, دیر از رچنس ان ڈائیورسٹی. ہم لوگ اگر تھوڑے سے ٹالرنٹ ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ اور تھوڑا سا لیو اینڈ لیٹ لیو کریں, تو پاکستان کہاں سے کہاں نہیں جا سکتا. فیشن ڈیزائنرز کے کپڑے بڑے مہنگے ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں جی. مڈل کلاس کے لوگوں کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ پہنے, وہ کیا کریں, ان کے لیے کوئی ہے آپشن؟ بالکل آپشنز ہیں, اور آئی تھنک آپشنز آہستہ آہستہ اور بھی انکریز ہو رہے ہیں. بہت سے ڈیزائنرز اب فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس بنانا شروع ہو گئے ہیں, لیس ایکسپینسو, ریٹیل. بہت طرح طرح کے برانڈز ہیں جو اپنا نام لینڈ کر رہے ہیں دوسرے برانڈز کے ساتھ,
سب سے بڑا جو سینرجی جو ہے جو ایکسپینسو برانڈز اینڈ لو پرائس پوائنٹس وہ ہے ہماری لان, جو اب اتنے ڈیزائنرز اس کے اندر آ چکے ہیں کہ جو بائر از اسپوائلڈ فار چوائس.